بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار۔ یعصوب لغت میں شہد کی مکھیوں کی جو ایک سردار مکھی ہوتی ہے جسے ملکۃ النحل کہتے ہیں، کہ شہد کی مکھیوں کی سردار، کہ جہاں وہ بیٹھتی ہے باقی ساری وہیں بیٹھ جاتی ہیں، جہاں سے وہ چل پڑتی ہے باقی بھی ساریاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور وہ ساری اس کی اتباع میں ہوتی ہیں۔ لغت میں یعنی یعصوب اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ یعصوب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا۔ مثلا ایک حدیث میں یوں ہے کہ پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا انتا یعصوب الدین، اور کہیں پر یہ الفاظ یوں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو فرمایا انتا یعصوب المؤمنین۔ تو پس پیغمبر اکرم نے جو کچھ امیر المومنین کو فرمایا وہی کچھ امیر المومنین اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک درس گزرا تھا، اس درس میں گزارش کی تھی کہ کئی مقامات پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی عظمت اور اپنے مقام و منزلت کا اظہار فرمایا۔ علی کس چیز کا حقدار ہے، حق کیا ہے علی کا، اس کا انہوں نے اظہار فرمایا، اپنی عظمت کو اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو ہم ایک سلسلہ درود شروع کریں گے جو عظمت علی بزبان علی اس نام سے، یعنی امیر المومنین نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں کیا فرمایا۔ انشاءاللہ وہ اسی نہج بلاغہ سے اقتباسات ہوں گے اور دیگر جہاں سے ہمیں میسر ہے۔ ایک پروگرام ہے، اللہ پاک توفیق دے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے۔ یہاں امیر المومنین وہی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں انا یعصوب المؤمنین، میں اہل ایمان کا یعصوب ہوں، میں ان کا سردار ہوں، میں ان کا زمامدار ہوں۔ یہ سارے مومنین میری اتباع میں ہیں، میری اطاعت میں ہیں، میں ان سب کا مطاع ہوں۔ مومنین کا یعصوب سردار بڑا میں ہوں۔ والمال یعصوب الفجار، فجار فاسق یعنی فاجر کی جمع، بد کرداروں کا یعصوب ان کا بڑا، وہ جس کی اطاعت میں ہیں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، المال، ان کا بڑا مال ہے۔ یعنی مومن ہمیشہ اتباع علی میں رہتا ہے اور فاجر بد کردار ہمیشہ مال کی اتباع میں رہتا ہے۔ جہاں اس کو پتہ ہو یہاں سے کچھ مال مل جائے گا پھر وہ احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ مال کے پیچھے چلتا ہے۔ امیر المومنین نے اس کو فرمایا کہ انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کا معنی فرمایا، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین یوں فرما رہے ہیں کہ ان المؤمنین یتبعوننی،
کہ مومنین میری اتباع کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، اہل ایمان میری پیروی میں ہوتے ہیں، والفجار، لیکن جو فاجر لوگ ہیں، جو بد کردار لوگ ہیں، یتبعون المال، وہ مال کی اتباع میں ہوتے ہیں، وہ مال کی پیروی میں ہوتے ہیں، کما تتبع النحل، جیسا کہ شہد کی مچھیاں اتباع کرتی ہیں، یعصوبہا، اپنی یعصوب، جس کو ملکۃ النحل کہتے ہیں، یعنی اپنی سردار کی، ہوا رئیس ہوا، اور وہ یعصوب ان کا رئیس ہوتی ہے، ان کی سردار ہوتی ہے۔ تو مومن کا سردار میں علی ہوں، وہ میری اتباع میں ہوتا ہے، جبکہ بد کردار کا سردار مال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مال کی اتباع میں ہوتا ہے۔ وقال علیہ السلام، وقال له بعض اليہود ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیہ، فقال علیہ السلام له، ایک یہودی نے طنز کیا، امیر المومنین کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے نبی کو دفن ہی نہیں کیا تھا کہ اس میں تم لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جو یہودی رہتے تھے، جن کی معلومات تھیں، ابھی جنازہ پیغمبر گھر میں تھا کہ لوگ سقیفے میں چلے گئے اور باتیں خلافت اور فلاں اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے یہ طنز کیا کہ ابھی تم نے اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے اس میں اختلاف شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے فوراً اس کا جواب دیا کہ بات کو سمجھو، نبی میں اختلاف ہونا اور بات ہے، نبی سے ناقل ہو کر آنے والی چیزوں میں اختلاف ہونا اور چیز ہے۔ ہمارا نبی میں اختلاف نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، ان کی نبوت میں اختلاف نہیں، ان کے حق پر ہونے میں اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہے، اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی سے ناقل ہونے والی چیزوں کے۔ مثلا کسی نے کہا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا، دوسرا کہتے نہیں نبی نے یوں فرمایا تھا، تو اختلاف ان کا ہے۔ نبی میں کوئی اختلاف، نبی پر سب متفق ہیں اور اس کا قول قول حق ہے۔ ہاں تم یہودی، تمہیں میں کہتا ہوں کہ تم خود اپنے نبی پر بھی پختہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور پھر ان کو سمجھایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے لے کر تمہیں نکلے اور اس کے بعد سمندر آیا اور معجزے سے پھر سمندر سے پانی ہٹا اور آپ لوگ نکلے، جب سمندر کے باہر دوسری طرف پہنچے وہاں آپ کو کچھ بچڑے کی مورتیاں اور وہ نظر آئیں، تو تم نے اپنے نبی کو کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا، کوئی اللہ بنا دے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم اس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق سمجھتے ہوتے تو اس سے یہ نہ کہتے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ بنا اپنا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں نہ اس کے حق پر ہونے کا یقین تھا، نہ اس کی نبوت کا یقین تھا، تم خود اس میں اختلافی ہو، جبکہ ہم مسلمان پیغمبر کے حق پر ہونے اور ان کی نبوت میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ قال له بعض الیہود، ایک یہودی نے امیر المومنین سے کہا، ما دفنتم، ما نافیہ ہے، ما دفنتم نبیکم، تم نے اپنے نبی کو دفن ہی نہیں کیا، حتی اختلفتم فی، حتیٰ کہ تم نے اس میں اختلاف کر دیا۔ فقال علیہ السلام، امیر المومنین جو امام الکلام ہیں فوراً اس کو جواب دیا، فرماتے ہیں انما اختلفنا عنہ لا فیہ، عربی میں عنہ اور فیہ میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں ہمارا اختلاف فی ہے، نبی میں نہیں ہے، نبوت میں نہیں ہے، ان کے حق ہونے پر نہیں ہے۔ انما اختلفنا، ہمارا اختلاف ہے ان ہو، جو کچھ نبی سے نقل ہو کر آیا بعد میں۔ مثلا کسی نے کہا پیغمبر نے یوں فرمایا، دوسرے نے کہا پیغمبر نے یوں فرمایا، تیسرے نے کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اس میں اختلاف ہے۔ لا فی ہے، خود پیغمبر اکرم میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر حق تھے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، ان کا ہر فرمان فرمان الہی ہے، ان میں تو ہمیں کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ، لیکن تم یہودی اپنی حالت ذرا دیکھو، ما جفت ارجلکم من البحر، جفت یعنی خشک ہونا، ما جفت خشک نہیں ہوئے تھے ارجلکم تمہارے پاؤں، من البحر او سمندر سے، جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر مصر سے نکلے تھے اور پھر سمندر پار کیا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو تمہارے پاؤں، رجل کی جمع ارجل، ابھی تو تمہارے پاؤں خشک ہی نہیں ہوئے تھے اس سمندر سے، حتیٰ قلتم لنبیکم، تم لوگوں نے اپنے نبی سے کہا اجعل لنا الہا، یا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ معبود اللہ بنا، کما لہم آلیہ، جیسے ان لوگوں کے اپنے اپنے خدا ہیں، جیسے انہوں نے اپنے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی تو بنا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا جواب میں قال انکم قوم تجہلون، کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو، یعنی ابھی تک نہ تمہیں میرے نبی ہونے کا علم ہے، نہ میرے حق پر ہونے کا علم ہے، نہ میری باتوں کا اثر ہے، ابھی تک تم ویسے کے ویسے جاہل ہو جیسے وہاں تھے، ویسے یہاں آپ بھی کہتے ہو کہ ہمارے لیے اللہ بناؤ۔ اللہ بنائے نہیں جاتے، اللہ ہے اور بس، مزید اس میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی کہ فلاں سال میں اتنے اللہ ہم نے بنانے ہیں، یہ تصور نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین کا ارشاد گرامی، وقیل لہ بأی شیء غلبت الاقران، اقران کہتے ہیں نظیر کو، مثل کو، اصل میں جس کا لغوی معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے اقران، قران یعنی نظیر، اپنے جیسا۔ کہنے والے نے امیر المومنین سے یہ عرض کیا بِأَيِّ شَيْءٍ، وہ کون سی شے ہے، وہ کیا وجہ ہے، کس شے سے، غلبت الاقران، آپ اقران پر یعنی سامنے آنے والے شجاعوں پر، جو لڑنے کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی بہادر ہیں، آپ کے مقابل میں جو آتا ہے وہ بھی کوئی بہادر ہی ہوتا ہے، وہ بھی کوئی شجاع ہوتا ہے، وہ بھی کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کیسے اپنے سامنے آنے والوں پر، شجاعوں پر یا حریفوں پر غالب آ جاتے ہیں؟ وہ بأی شیء، کون سی ایسی شے ہے کہ جو بھی یا علی تیرے مقابل میں آتا ہے، بڑا بہادر اپنے کاظم میں، بڑا دلیر، غالب تھا، آپ اس پر غالب آ جاتے ہیں، یعنی آپ کامیاب، وہ ناکام، وہ شکست کھا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقال علیہ السلام، امیر المومنین جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ما لقیت رجلا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، لیکن یہاں مرادی معنی ہوگا ما لقیت رجلا، میں نے کسی شخص کی ملاقات نہیں کی، یعنی کوئی بھی میرے مقابل میں نہیں آتا، الا مگر یہ کہ اعاننی، وہ آنے والا خود میری مدد کرتا ہے، علی نفسہ، اپنے خلاف،
یعنی میرے مقابل آنے والا دشمن اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے، جو بھی میرے مقابل میں آتا ہے۔ بڑا گہرا جملہ ہے کہ وہ آ رہا ہے آپ کا مقابلہ کرنے، وہ تو آ رہا ہے آپ سے لڑنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا ہے۔ قال الرضی، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس گرہ کو کھولتے ہیں، فرماتے ہیں یؤمن علیہ السلام بوالک، در حقیقت امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں اس بات کی طرف، کیا؟ الی تمکن ہیبتہ فی القلوب، کہ آنے والے کے دلوں میں میری ہیبت کو جگہ دیتے ہیں۔ صرف ہاتھ میں اسلحہ ہونا لڑنے کے لیے کافی نہیں، جب تک ارادہ مضبوط نہ ہو، جب تک آز مضبوط نہ ہو، جب تک آپ اندر سے مضبوط نہیں ہیں، بڑے بڑے اسلحے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دشمن سے لڑنے کے لیے ارادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ گویا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ وہ جو میرے سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر شکست خوردہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں میری شجاعت کی ہیبت پہلے سے ہوتی ہے، اگرچہ ظاہراً وہ ریز بھی پڑتا ہے، تلوار بھی دکھاتا ہے، نیزے بھی ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر دل میں وہ گھبرایا ہوتا ہے کہ میں علی کے مقابل میں جا رہا ہوں، اور جو علی کے مقابل میں جاتا ہے وہ شکست کھاتا ہے، چونکہ وہ فکری طور پر ہار مان کے آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ ظاہری پر جو بھی اس کا ہو۔ تو ارادہ مضبوط نہ ہو تو خالی اسلحہ بندے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ پہلے سے ہی دل میں علی کے اس رعب اور ہیبت کو جگہ دے کر آتا ہے، تو پھر اس نے کیا تلوار چلانی ہے۔ یہ فرمان ہے امیر المومنین کا اس بارے میں۔ یہ بھی عظمت علی کی ایک بہترین چیز ہے جو مولا کائنات نے خود اپنے بارے فرمائی۔ وقال علیہ السلام لابنہ محمد ابن حنفیہ، بہت توجہ فرمانی ہے، ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں۔ علی ظاہر تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو یہ فرمایا، لیکن کلام امیر المومنین ہے، ہمیشہ ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا آجان کہ فقر، غربت، مال کا نہ ہونا، اگر میرے پاس مال نہ ہو، توکل علی اللہ ہو، قناعت ہو، مجھ سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پر یہ بھی طے ہے کہ اگر مال دنیا نہ ہو، آپ حج پر جانا چاہتے ہیں جا نہیں سکتے، آپ زیارات پر جانا چاہتے ہیں جا نہیں سکتے، آپ محتاجوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اگر فقر ہو، اگر مال نہ ہو اور توکل علی اللہ بھی نہ ہو، ہر وقت آپ حیران و پریشان رہتے ہیں، کسی کے ساتھ بات اچھی نہیں لگتی، کسی محفل میں بیٹھنا آپ کو پسند نہیں، کبھی اس سے لڑ رہے ہیں، کبھی اس سے جھگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ وہ غربت ہوتی ہے، اگر بغیر توکل اللہ اور بغیر قناعت کے ہو۔ اور اس مال کے نہ ہونے میں ایک تیسری چیز جو سامنے آتی ہے
کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ کے اس فقیری کی وجہ سے۔ فقیری سے مراد یعنی آپ جب ہماری اردو میں کہہ رہے ہیں کہ جب غربت آ جاتی ہے اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو رشتہ دار تک نہیں مانتے، لوگ آپ کو دوست تک نہیں مانتے، کوئی آپ کو قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو سامنے ہیں، ان کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو مخاطب بنا کر ہم لوگوں کو جو ہیں اور ہمارے بعد آئیں گے یا آئے تھے سب کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا بنیا، اے فرزند، انی اخاف علیک الفقر، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے فقر و تنگ دستی سے ڈرتا ہوں، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، کہیں تم تنگ دست نہ ہو جاؤ، یعنی تنگ دستی اور فقر تیرے اوپر نہ آ جائے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ پھر فاستعذ باللہ منہ، اے میرے بیٹے اللہ سے پناہ مانگو، منہ فقر سے، کہ یا اللہ مجھے کبھی فقیر نہ بنا، مجھے تنگ دست نہ بنا، مجھے نادار نہ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تنگ دست ہو جاتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے 3 اثر ہیں، اور جو سامنے ہیں کون سے؟ فَإِنَّ الْفَقْرَ، یہ جو فقر ہے، تنگ دستی، نادار ہونا، مالکہ نہ ہونا، منقصۃ للدین، یہ دین میں نقص ہے۔ دین میں نقص ہے مراد یہ نہیں کہ بندہ بے دین ہو جاتا ہے، نقص فی الدین کیا ہے؟ بہت سارے احکام جن کا تعلق مال سے ہے، ان کو بجا لانے سے یہ بندہ قاصر ہوتا ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، مال نہیں ہے حج پر نہیں جا سکتا، مال نہیں ہے زیارات پر نہیں جا سکتا، مال نہیں ہے کسی غریب محتاج بیمار کی ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، مال نہیں ہے کوئی کار خیر صدقہ جاریہ بعد میں نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں نقص ہے۔ مدہشۃ للعقل، دہشہ ہوتا ہے تحیرہ کے معنی میں حیران ہونا، پریشان ہونا۔ فرماتے ہیں یہ فقر مدہشۃ للعقل، عقل کے لیے پریشانی ہے، عقل کے لیے حیرانگی ہے، چونکہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا عقل ہر وقت گردان رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، حیرانگی میں رہتا ہے، درست سمت سوچ نہیں سکتا۔ یہ اس کا اثر ہے جو سامنے ہے۔ داعیۃ للمقت، یہ فقر مقت کہتے ہیں بغض کو، کہ جب انسان فقیر ہو جاتا ہے، جب انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، نادار ہو جاتا ہے، تو یہ فقر بغض کو دعوت دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے بندے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، دوست ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وجہ وہی فقر ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دست ہے، نادار ہے، چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں بغض کو اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں فاستعذ باللہ منہ، اے محمد ابن حنفیہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ میں فقر، تنگ دستی اور ناداری کا شکار نہ کرے۔ وقال علیہ السلام لسائل سألہ عن معضلۃ،
یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی اس دور میں بھی ہے کہ آپ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ کوئی ایسا مشکل سوال سامنے والے بندے سے کرتے ہیں کہ وہ سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ان کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں۔ یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کا جواب نہیں آئے گا، محفل میں اس کی توہین ہوگی، یا اس لیے مشکل سوال کرتے ہیں تاکہ جو بندے بیٹھے ہیں ان پر میری دھاگ بیٹھے، کیا بات ہے جی، بڑا مطالعہ والا بندہ ہے، بڑا علمی بندہ ہے جی، بہت بڑا سوال کر دیا، حالانکہ اس سے اس کا کوئی لینا دینا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک کہیں عالم دین بیٹھا ہو، یہ ہم نے خود دیکھا ہے، تجربہ ہے، 5 6 7 8 لوگ بیٹھے ہیں، جس بندے کو اس عالم کا محترم بن کے بیٹھنا وہاں پسند نہیں ہے، بس الٹے پھلٹے سوال کر دے گا۔ مولانا صاحب یہ میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ بھئی ان کا نکاح جس نے پڑھا، جو بھی ہوا، تیرا اس سے کوئی لینا دینا؟ اول تو سوال ہی غلط ہے کہ حضرت آدم نبی تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے جاہل کہ ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ مولانا صاحب کو لانا پڑتا ہے کہ آئے اور عربی میں سیکھے پڑھے۔ ایسے فضول بس کبھی سوال کر دیں گے، جناب مولانا صاحب ایک میرا سوال ہے، کیا جی؟ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ ان کا نام جو بھی تھا، اسے تیرا کوئی، نہ تیری دنیا سے اس کا تعلق، نہ تیری آخرت سے تعلق، نہ تیرے دین سے تعلق۔ اس قسم کے اور بے شمار سوال خام خواہ کے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ایک بندے نے ایسا ہی ایک سوال کیا، جو علی کے لیے تو کیا مشکل ہونا تھا، ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، لیکن معاشرے میں محفل کے لحاظ سے بہت ایک اپنی طرف سے، ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے ایک انتہائی مشکل مسئلہ پوچھا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خبث ہو کہ پتہ نہیں علی کو اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ امیر المومنین نے اس کو سمجھانے کے لیے فوراً کہا، جب بھی کسی سے سوال کرو، فرماتے ہیں سل تفقہا، سوال ہمیشہ سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، لڑنے جھگڑنے اور الجھنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمارے منطق میں جب ہم صنعت خمس کی بات پڑھتے ہیں تو وہاں صنعت مناظرہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو قوانین بنائے جاتے ہیں، ان قوانین میں ایک قانون یہ ہے کہ ایسے بندے سے بحث کرو جو سمجھنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، جو الجھنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، کبھی اس سے بحث نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز 100% حق ہوگی وہ اس کا بھی انکار کر دے گا، اس لیے کہ وہ سمجھنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہی نہیں ہے، وہ الجھنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ فرمان اس سے مربوط ہے۔ قال علیہ السلام، امیر نے فرمایا کس کو؟ لسائرن، ایک شخص کو، سألہ، جس نے امیر المومنین سے سوال کیا، ان معضلۃ، معضلہ کہتے ہیں ایک مشکل ترین چیز کو، ایک مشکل مسئلہ آپ یوں کہہ لیں، ایک مشکل بات اس نے پوچھی کہ جو دوسرے عام لوگ کے بس میں نہ ہو۔ تو مولا تو سمجھتے تھے، مولانا نے فوراً فرمایا سل، سوال کرو، کر سوال، تفقہا، لیکن سمجھنے کے لیے۔ مولا کو سمجھ آ گئی کہ اتنا باریک ترین اور مشکل مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے،
تو مولانا کو فوراً کہا سل تفقہن، سوال کرو، تفقہن پوچھنے کے لیے، ولا تسأل تعنتاً، تعنت کیا ہوتا ہے؟ الجھنا دوسرے بندے سے، خام خواہ کا ایک مشکل چیز اگلے بندے سے طلب کرنا، کیونکہ ایسی شے کہ جس سے بات بگڑ جائے، ماحول خراب ہو جائے۔ فرماتے ہیں لا تسأل تعنتاً، کبھی بھی الجھنے کے لیے سوال نہ کرو، اس لیے سوال نہ کرو کہ یہ اتنی مشکل میں اس کو میں ڈال لوں، نہ۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمِ، اگر ایک شخص جاہل ہے لیکن متعلم، وہ سیکھنے والا ہے، جاہل متعلم، جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے اور سوال کرتا ہے، شبیہ بالعالم، اس کی شباہت عالم کے ساتھ۔ کیوں؟ عالم کا کام یہ ہے جس کا علم نہ ہو ادھر تحقیق کر، ادھر تحقیق کر، ہر وقت وہ تحقیق اور سوالات کرتا رہتا ہے۔ تو جو جاہل متعلم ہے، جو جاہل سیکھنے والا ہے، وہ مثل عالم کے ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفِ، لیکن جو عالم متعسف ہے، متعسف کا لغوی معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ درست راستے پر نہیں ہے، غلط راستے پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ جو عالم متعسف ہے، درست نہیں ہے، جس راستے پر اس کو ہونا چاہیے ادھر نہیں ہے، وہ شبیہ ہے کس کے؟ اس جاہل کے جو متعنت ہے، جو الجھنے والا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ایک عالم، ایک جاہل، اگر جاہل سیکھنے والا ہے وہ حقیقی عالم کے مشابہ ہے، اور اگر عالم بھی صحیح راستے پر نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ اس جاہل متعنت کی طرح ہے، وہ جاہل کو جو الجھنے والا ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب عالم صحیح راستے پر نہ ہوگا، جو اس کا اپنانا ہوگا راستے کے، جو اس کو علمی انداز اپنانا ہوگا، اس سے ہٹ کر ادھر ادھر جائے گا تو یقیناً وہ اس جاہل کی طرح ہے جو الجھنے والا ہے۔ خداوند متعال ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔